الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ مجلس بڑی محترم، مبارک، مقدس، یہ عام خوشیوں والا جیسے فنکشن ہوتا ہے اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ اس مجلس میں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ختم ہے، اور جہاں قرآن پاک ختم ہو اس کی دعا پر آمین کہنے کے لیے 60,000 فرشتہ اترتا ہے۔ تو یہ بڑی مبارک مجلس ہے کہ اس مجلس میں آج ہم بہت سارے انسان بیٹھے ہیں، لیکن فرشتوں کی تعداد کے مقابلے میں ہماری تعداد کچھ نہیں، اور قرآن پاک یہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ جب کوئی قاری صاحب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کوئی پوچھتا ہے کیا پڑھا گیا ہے، تو جواب دیتے ہیں کلام اللہ شریف پڑھا گیا۔ کیا مطلب کلام اللہ شریف؟ قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے الفاظ مبارک۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، کیا کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے۔ اب باتیں تو ہم بھی یہاں بھی بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کو سنا رہے ہیں، لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں، واپسی جواب جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام تو ہم نہیں سن رہے۔ ہماری کلام تو اللہ سنتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں سن رہے، اس لیے ہم کلیم اللہ نہیں بنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بن گئے، کیونکہ وہ اپنا بھی سناتے تھے، اللہ تعالیٰ کا سنتے تھے واپس۔ لیکن قربان جائیں کہ وہاں تو صرف ایک نبی کلیم اللہ تھے، یہاں ہر مسلمان کلیم اللہ ہے، کیونکہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہا ہے؟ کلام اللہ شریف پڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ کا تعالیٰ کا کلام۔ اور اگر اس کو کسی کے اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے میں شک ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو یقیناً قرآن سننے والا، قرآن پڑھنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہا ہے، یہ کلیم اللہ ہو گیا۔ کتنی بڑی رحمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فعل اس امت پر کہ اس امت کا ہر گناہگار سے گناہگار امتی کلیم اللہ بن گیا، اللہ تعالیٰ کے کلاموں کو سننے والا بن گیا۔ تیسری بات یہ کہ اس وقت یہ اعزاز صرف اس امت کو حاصل ہے کہ پوری روئے زمین پر کوئی مذہب موجود نہیں۔ مذہب اگر سے موجود ہے تو صرف اسلام اور قرآن پاک، پوری دنیا میں مذہب کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی آئے، دین آئے، شریعت آئے، ہدایت ہے، دو لفظ بولے جاتے ہیں، مذہب اور ہدایت، دونوں کا معنی ایک ہے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، اور مذہب کا معنی بھی عربی میں راستے کو کہتے ہیں۔ اب مذہب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی راستہ ہے، اور راستہ ہمیشہ کسی منزل کا ہوتا ہے۔ میں نے اگر لاہور جانا نا تو مجھے لاہور کے راستے کی بھی ضرورت پڑے گی، جس نے لاہور ہی نہیں جانا اس کو لاہور کے راستے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو راستہ متعین ہو، اور پھر اگر انسان پہلی دفعہ اس وہاں جا رہا ہو تو آج کل نیٹ کھول لیتے ہیں موبائل میں، اور وہ ساتھ ساتھ بولتا جاتا ہے اب دائیں مڑ جائیں، اب بائیں مڑ جائیں، اب اتنے اس کے بعد میٹروں کے بعد یہاں چوک آنے والا ہے اس سے ادھر مڑ جائیں۔ وہ جب تک آگے آپ کو گھر نہیں پہنچائے گا موبائل بولتا رہے گا۔ یہ ہدایت ہے، تو قرآن پاک ہدایت ہے۔ اب ہدایت منزل کی ہوتی ہے، جہاں منزل ہے تو منزل کیا چیز ہے؟ منزل ہماری جنت ہے، منزل جنت ہے۔ جو شخص جنت کے راستے پر چل پڑتا ہے، قرآن پاک تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پھر بولتا ہے نہیں یہ کام چھوڑ دیں جنت تب پہنچے، یہ کام کر لیں تب جنت پہنچے۔ جب تک وہ مومن کو جنت پہنچا نہیں آتا اس وقت تک وہ ساتھ ساتھ بولتا رہتا ہے، اس کے قدم قدم پر بولتا ہے۔
اس کام کو کر لیں اس کو چھوڑ دیں، اس کو کر لیں اس کو چھوڑ دیں، حتیٰ کہ اس کا آخری ٹھکانہ جنت پہنچ جاتی۔ تو یہ ہے اعزاز۔ اب یہ قرآن پاک مذہب ہے، ہدایت ہے، اور اس کی منزل جنت ہے، اور یہ صرف اس وقت مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ اقوام عالم میں کسی کے پاس کوئی مذہب اور کوئی ہدایت موجود نہیں۔ کوئی یہودی اگر دعویٰ کرے کہ میں جنت جانا چاہتا ہوں اور جنت پہنچانے کے لیے یہ رہنمائی ہے، اللہ کے قسم ان کے پاس کچھ نہیں موجود۔ کوئی عیسائی دعویٰ کرے کہ ہم جنت جانا چاہتے ہیں اور جنت پہنچانے کے لیے یہ راستہ دکھائے گی چیز، کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں۔ ہمارا اس وقت مسلمانوں کا جو مقابلہ ہے وہ صرف خواہشات سے ہے۔ مذہب کے مقابلے میں اس وقت روئے زمین پر مذہب کوئی نہیں، خواہشات، جس کو آسان لفظ میں فیشن کہہ لیں۔ ہر بندے کی اپنی ایک پسند ہے، یعنی خواہشات ہیں ادھر، مذہب کوئی نہیں، راستہ کوئی نہیں۔ راستہ ایک ہی رہتا ہے، خواہشات ہر آنے والے دن کے ساتھ بدلتی ہیں۔ ہر علاقے میں اپنے رواج ہوتے ہیں، اور ہر قوم کے اپنے رواج ہوتے ہیں، ہر دور کے اپنے رواج ہوتے ہیں، تو رواج بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارا طریقہ 1400 سال سے ایک ہی آ رہا ہے، کیونکہ وہ مذہب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور پھر جو خواہشات کی طرف کسی کو دعوت دے کہ آؤ خواہشات کے پیروکار بنے، اس کو دعوت دینے کا حق حاصل ہے؟ دعوت دینے کا حق حاصل ہے تو وہ صرف اس کو حاصل ہے جس کے پاس مذہب موجود ہے، ہدایت موجود ہے۔ تو اس وقت اگر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا اصولاً حق حاصل ہے تو صرف مسلمان کو ہے۔ یہ حافظ قرآن چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اب یہ دنیا کے بڑے سے بڑے کافر کے پاس حق رکھتے ہیں جانے کا کہ اس کو جا کر دعوت دیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، ان کا امتی ہوں، اور ان کی نبوت کی آپ کو دعوت دینا ہے کہ آپ ان کو نبی تسلیم کریں، ان کی نبوت میں آ جائیں۔ تو وہ آگے سے دلیل مانگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، یہ بالکل نبی تھے۔ تو نبی تو وہ ہوتا ہے جو کوئی معجزہ دکھائے، تو آپ ان کی طرف سے نمائندہ بن کے آئیں تو آپ کو معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ یہ الحمدللہ دکھا سکتا ہوں، بالکل وہی معجزہ دکھا سکتا ہوں جو 1400 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے میں کافروں کو دکھایا کرتے تھے، اور وہ ہے 30 پارے قرآن پاک۔ میرے سینے میں بھی وہی قرآن پاک کے 30 پارے موجود ہیں، اور وہی معجزہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ذرا برابر بھی اس میں نقطے کی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ تو بتاؤ کوئی یہودی آج چیلنج کر سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانو کیونکہ ان کی وہ سوٹی میرے پاس ہے اور میں ڈالوں گا اسی طرح سانپ بن جائے گی؟ کوئی ہے یہودی کے پاس یہ ہمت؟ کسی عیسائی کے پاس ہمت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی منوا سکے دنیا سے؟ ہم ان کو نبی مانتے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، لیکن قرآن کے کہنے سے یہودی نہیں منوا سکتے ان کو نبی ہونے، کوئی دلیل موجود نہیں۔ سب کچھ مٹ چکا ہے۔ اگر مذہب موجود ہے، ہدایت موجود ہے، تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں آپ کے پاس موجود ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس ہدایت کو چھوڑ کر، اس کی جیب میں بولتا ہوا قرآن ہے، اس کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے جا رہا ہے، اور راستہ ان سے متعین کروا رہا ہے، اور اتحاد بین المذاہب کے نعرے لگا رہا ہے کہ ہم ساری دنیا کے مل کر ایک مذہب بنا لیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ساری دنیا ہمارے پیچھے ہے، اس وقت امامت صرف اور صرف ہمارے پاس، اندھیرے میں ہے ساری کی ساری دنیا، اگر روشنی ہے تو ہمارے پاس ہے۔ اور پھر قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پر ایمان لانا باعث نجات، جس پر عمل کرنا باعث نجات، جس کے الفاظ کی تلاوت کرنا باعث نجات، حتیٰ کہ جس کو دیکھنا باعث نجات۔ علماء نے عجیب مسئلہ لکھا ہے کہ ایک کافر صاحب بیٹھے ہیں تو یہ اپنا حفظ سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ایک ناظرے پڑھا ہوا بیٹھا ہے، وہ قرآن پاک اٹھا کر ناظرے پڑھ رہا ہے، ثواب اس کا زیادہ ہے ناظرے والے کا۔ عجیب بات، وہ کیسے؟ حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، اس کی زبان پڑھ رہی ہے، اس کے کان سن رہے ہیں، زبان سے پڑھنے کا ثواب علیحدہ مل رہا ہے، کانوں سے سننے کا ثواب علیحدہ مل رہا ہے۔ حافظ صاحب کو 2 ثواب مل رہے ہیں۔ ناظر خان اٹھا رہا ہے قرآن پاک اور اٹھا کر پڑھ رہا ہے، اس کی زبان پڑھ رہی ہے، زبان کا ثواب علیحدہ، اس کے کان سن رہے ہیں، سننے کا ثواب علیحدہ، اس کی آنکھیں قرآن پاک کے حروف کو دیکھ رہی ہیں، دیکھنے کا ثواب علیحدہ، اس کے ہاتھ قرآن پاک کو لگ رہے ہیں، لگنے کا ثواب علیحدہ۔ یہ 4 ثواب لے رہا ہے، حافظ صاحب 2 ثواب لے رہے ہیں۔ ناظر خان یہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ ہم ناظر خان ہیں، ان سے دگنا ثواب ہے حفاظ، اس کو پڑھیں۔ اور پھر اس کے الفاظ میں اللہ پاک نے کیسی کیسی برکتیں رکھی ہیں، کیسی کیسی برکات رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لو، صرف تمہارا گھر نہیں پورے محلے کے گھروں کی اللہ پاک حفاظت فرما دیتا۔ ایک بندے نے محلے میں قرآن پاک کی ایک صرف آیت پڑھی، جہاں روزانہ اتنی تلاوتیں ہوتی ہیں وہاں کتنی رحمت اترتی ہو۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک دفعہ سورۃ آیت الکرسی پڑھ لو اور سو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کریں گے کہ میرا بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سو رہا ہے، تم یہاں کھڑے ہو کر اس کا پیرا کرو۔ کیسا باڈی گارڈ مقرر ہوگی۔ پھر نماز میں اگر عام تلاوت کرو ایک حرف پر 10 نیکی ہیں۔ اب آپ والدین سارے بیٹھے ہیں، کل کو جب آپ کا بچہ یہاں اکیڈمی میں آئے اور شام کو واپس جائے تو بچے کو صبح آتے ہوئے ذمہ لگا دینا، بیٹا جا رہے ہو سارا دن جتنی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے نا، اس کو لکھتے رہنا کہ میں نے آج یہ آیت پڑھی ہے اور اس آیت کو اتنے پھیرے دیے ہیں، یہ آیت پڑھی ہے اس آیت کو اتنے پھیرے دیے ہیں۔ تو آپ شام کو کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائیں کہ بچے نے صبح سے لے کر شام تک کتنا قرآن پاک پڑھا، جتنا پڑھا بار بار پڑھا، چاہے ایک آیت کو 100 دفعہ پڑھا، لیکن وہ ایک نہیں لفظ رہا 100 ہو گئے، تو آپ اس ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں صبح سے لے کر شام تک اس بچے کی تلاوت کے حروف جمع کر لیں، کئی لاکھوں حروف شاید بن جائے، اور ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ آپ کیلکولیٹر کریں کہ میرا بچہ صبح سے لے کر شام تک کتنی نیکیاں جمع کر کے لایا۔ اللہ کی قسم پاکستان کے قرضے تھوڑے ہوں گے، آپ کے بچے کا ثواب ایک دن میں اس سے زیادہ ہوگا، ایک دن میں۔ اور پھر یہ ثواب کس کس کو ملا؟ بچے نے نیت کی یا نہیں کی؟ بچے کو ملا، اس کے استاد کو ملا، اس کی اماں کو ملا، اس کے ابے کو ملا، سب کے کھاتے میں اتنا پورا ثواب خود بخود جمع ہو گیا ہے۔ کیا جو بچہ اسکول میں گیا شام کو وہ بھی کچھ آپ کے کھاتے میں ثواب جمع کر آیا؟ کتنا بڑا امیر ہے حافظ قرآن کا والد کہ جس کے اکاؤنٹ میں روزانہ کروڑوں نہیں اربوں نیکیاں روزانہ منتقل ہو رہی ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو رہی ہیں، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ اور یہ عام قرآن پاک جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ایک حرف پر 100 نیکی ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اب ہم نے عصر کی 4 سنتیں پڑھی، عصر کے 4 فرض پڑھے، 8 رکعتیں پڑھی، تو سورۃ فاتحہ پڑھی ہر رکعت میں، سورۃ فاتحہ کے بعد اگلی سورت پڑھی ہر رکعت میں۔ اب اپنی نماز کی کبھی بیٹھ کر صرف عصر کی 8 رکعتوں کی قرآن پاک کی صرف کیلکولیٹر جمع کر لیں۔ آج میں نے صرف عصر کی نماز میں جو قرآن پاک پڑھا، حالانکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی ہیں، میں حافظ نہیں ہوں، لیکن ایک ایک حرف پر مجھے اللہ پاک نے 100 نیکی کا ثواب عطا فرمایا۔ تو میں عصر کی نماز، ساری نماز کا ثواب ایک طرف رہا، صرف عصر نماز کے اندر جو قرآن کی تلاوت کی ہے اس میں مجھے کتنی کروڑوں نیکیاں مل گئی۔ اور پھر یہ صرف مجھے نہیں ملی، ہر نمازی چاہے وہ 70 سال کا کیوں نہیں ہے، اس کو اس کی قرآن کی تلاوت پر جو اجر ملا نماز میں یا عام علاوہ میں، اس کے والدین کے کھاتے میں خود بخود جا رہا ہے۔ وہ 50 سال سے قبر میں ہیں، اب بتاؤ قبر میں پڑے ہوئے والدین چاہیں گے کہ میرا بیٹا نماز چھوڑ دے؟ وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے۔ ان کے اکاؤنٹ میں اتنی نیکیاں منتقل ہو رہی ہیں، خود بخود منتقل ہو رہی ہیں، وہ تو وہاں دعائیں کرتے ہوں گے، یا اللہ یہ سوچتا ہے اس کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، یہ میرا کھاتا نیکیوں کے ساتھ بھرے۔ کیسی اللہ پاک نے اس کے الفاظ میں کتنی برکتیں رکھ دی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے صبح کا جب ٹائم ہوتا ہے، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، تو فرشتے گھروں کی تلاشی لینا شروع کرتے، پورے ایک ایک محلے میں، ایک ایک گھر میں جھانکتے ہیں کس محلے میں گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی۔ فرشتے پھر رہے ہیں، ایک ایک گھر میں جھانک رہے ہیں۔ جہاں کا کوئی نظر آیا مسلح پر، وہ اندھیرے میں بیٹھا، کوئی بابا کوئی مائی کوئی نہیں ہے، یہاں سارے بے ہوش پڑے ہیں۔ اگلے گھر میں جاتی مارتی، یہاں کوئی ہے کوئی نہیں ہے، سارے بے ہوش پڑے ہیں۔ یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ پھر ایک گھر میں اس کو کوئی اندھیرے میں مصلی بچھائے ہوئے نظر آ جاتا ہے، کوئی بوڑھی عورت کوئی بوڑھا مرد، تو بلاتے ہیں سب کو، آ جاؤ آ جاؤ، پورا محلے میں پھر رہے ہوتے، آ جاؤ، جو چیز تلاش کر رہے تھے اس گھر میں موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب بات فرمائی، فرمایا اللہ جس مسلمان کو خوش نصیب کو تہجد کی توفیق دے، مسواک کر کے وضو کیا کرے، کیونکہ تم آہستہ پڑھ رہے ہو، اب فرشتوں نے آ کر اپنے کان تمہارے منہ کے ساتھ لگا دینے، آہستہ آہستہ قرآن کی آواز آ رہی ہے، چلو تھوڑی تھوڑی وہ آ جائے تو تمہارے منہ سے بدبو نہ ہو اور فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔
اب اتنا ہجوم ایک گھر میں فرشتوں کا ہو گیا قرآن سننے کے لیے، بتاؤ اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ نحوستیں دور ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آج ہم اندازہ لگائیں کہ کیا ہم نے بھی اپنے گھر میں فرشتوں کو کھینچنے والی کوئی چیز اختیار کی ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے؟ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، فرماتے میں تہجد پڑھ رہا تھا کہ سردیوں کا موسم، کمرے میں گھوڑا باندھا ہوا ہے، میرا بچہ ساتھ سویا ہوا ہے، تو میں نے اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ایک بادلی سی آ گئی قریب آ کے میرے، وہ گھوڑا ڈرے اچھلے، ڈر گیا بچے پانا چڑھ جائے۔ میں نے قرآن روکا، نماز مختصر کی، سلام پھیرا، بادلی گئے، پھر میں نماز شروع کر دوں، پھر وہ آ جائے، پھر وہی منظر۔ ساری رات میرے ساتھ یہ ہوتا رہا۔ صبح کو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ رات میرے ساتھ یہ ہوا ہے، قرآن کی تلاوت شروع کرتا تھا ایک بادلی سی آ جاتی تھی۔ فرمایا وہ بادلی نہیں تھی، وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے، اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا تو ایک فرشتہ بھی آج نہ جاتا، پورے مدینے والے کھلی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ، کھلی آنکھوں سے دیکھ۔ ہوتا سب کے ساتھ ہے، اللہ دکھاتے کسی کسی کو، ہوتا سب کے ساتھ ہے۔ جو بھی قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے مسئلہ عجیب لکھا کہ فرشتوں کو اللہ پاک نے سوائے جبرائیل علیہ السلام کے فرشتوں کو قرآن پاک پڑھنے کی قدرت نہیں دی۔ وہ عاشق ہیں اللہ کا کلام سننے کے لیے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان قرآن پڑھے اور ہم اس کو سنیں۔ اب فرشتے خود تو نہیں آتے زمین پر، تو جس فرشتے کی زمین پر ڈیوٹی لگ جاتی ہے نا کوئی کسی کام کے لیے، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ہم گناہ گاروں کا حج عمرے کا ویزا لگ جاتا ہے۔ اللہ کا گھر دیکھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا در دیکھیں گے، روزہ مبارک دیکھیں گے، ہم خوشی سے دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو فرشتہ خوشی سے دعوتیں کر رہا ہوتا ہے کہ میری زمین پر جانے کی ڈیوٹی لگی ہے، وہاں قریب مسجد ہوگی اور قرآن پڑھا جا رہا ہوگا، چلو کچھ نہیں نماز میں تو سنا ہوگا۔ فرشتے نماز اس قرآن سننے کے لیے وہ حسرت کرتے ہیں، ترستے ہیں۔ اللہ نے وہ ہمیں مفت میں قرآن عطا فرما دیا، تو قرآن پاک پڑھو، فرشتے اترتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھو، جنات شیاطین سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور قرآن پاک پڑھو تمہاری بیماریاں دور ہوں گی۔ یہ شفا ہے، اس کو پڑھ کر پھونک مارو بیماری دور ہو جائے گی۔ اور قرآن پاک پڑھو، اللہ پاک تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے، رزق میں برکتیں عطا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فوت ہونے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں تھی، کسی نے پوچھا اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے لیے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا کو سورۃ ملک سکھا کے جا رہا ہوں۔ سورۃ ملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں سورۃ واقعہ، سورۃ واقعہ جو آدمی مغرب کے بعد اپنے گھر میں پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ تو میں اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سورۃ واقعہ سکھا کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ میرے بچے بچیاں امیر ہیں۔ اللہ نے روزی کا انتظام کیا، اللہ نے فرشتوں کے نزول کا انتظام کیا، ثواب دیا، اس پر عمل کرنا ثواب، اس کو ہاتھ لگانا ثواب۔ حتیٰ کہ اگر کوئی نہیں پڑھا ہوا وہ روزانہ قرآن پاک صرف اٹھا کے بیٹھ جائے، اٹھا کے بیٹھ کر انگلی پھیرتا جائے، دیکھنے کا ثواب بھی مل رہا ہے، ہاتھ لگانے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ اصل بات تو محبت ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام سے اس کو محبت ہے، کہ اللہ پاک کے کلام سے کیسی عظمت کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہے، اسے محبت کر رہا ہے، یہ قرآن پاک۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس چیز نعمت کی فراوانی ہو اس کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ تو آج یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس قرآن پاک والی نعمت کی فراوانی ہے تو پوری طرح ہمیں اس کی قدر کا احساس نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا